السلام علیکم دوستوں، بے نظیر بھٹو کی حکومت کو کیوں اور کیسے برطرف کیا گیا اور ان کی حکومت گرانے میں کون کون لوگ شامل تھے، یہ سب اور اس سے جڑی مزید تفصیلات جاننے کے لیے چلتے ہیں آج کی اس انفارمیٹیو ویڈیو کی طرف۔ دوستوں، آخر ایک دن صدر لاغاری نے شاہد حامد کو بلایا اور پہلی دفعہ یہ اظہار کیا کہ وہ بے نظیر بھٹو حکومت کو برطرف کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ یہ بات سن کر شاہد حامد چونک گئے اور انہوں نے صدر لاغاری کو بتایا کہ بے نظیر بھٹو حکومت کو توڑنے کے لیے محض ایک وجہ ناکافی ہے۔ سپریم کورٹ کبھی بھی صدر لاغاری کی حکومت اور اسمبلیوں کو برطرف کرنے کے فیصلے کو قبول نہیں کرے گی، محض اس بنیاد پر کہ صدر کا نشانہ بے نظیر بھٹو ہے۔ تاہم یہ ممکن ہے کہ اگر ریاست کے ایک سے زیادہ ادارے کرپشن میں ملوث ہیں تو پھر بے نظیر بھٹو حکومت کو برطرف کرنے کی بہت ساری وجوہات کورٹ کے سامنے پیش کی جا سکتی ہیں۔ دوستوں، شاہد حامد نے صدر لاغاری کو یہ تجاویز 1988 سے لے کر 1993 تک برطرف ہونے والی حکومتوں اور ان کے عدالتوں میں چلنے والے کیسوں اور ان کے فیصلوں کی روشنی میں دی تھی۔ 1988 میں حاجی سیف اللہ نے جنرل ضیاء کے جنیجو کی حکومت توڑنے کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا۔ 1990 میں خواجہ طارق رحیم نے غلام اسحاق خان کے بے نظیر بھٹو کی حکومت کی برطرفی کے خلاف پیٹیشن دائر کی تھی، جبکہ 1993 میں نواز شریف نے غلام اسحاق خان کی اپنی حکومت توڑے جانے کے خلاف سپریم کورٹ میں پیٹیشن دائر کی تھی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ سپریم کورٹ نے سندھ کے 2 وزیر اعظم جنیجو اور بے نظیر بھٹو کی حکومتیں بحال نہیں کی، جبکہ پنجاب سے آنے والے وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت بحال کی گئی تھی۔ بے نظیر بھٹو ہمیشہ عدالتوں کے ان فیصلوں کو چمک کا نتیجہ قرار دیتی رہی تھی۔ دوستوں، بے نظیر بھٹو کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا تھا۔ شاہد حامد کی بقول ایک دن صدر لاغاری نے 27 ستمبر 1996 کو انہیں اپنے پاس بلایا اور حکومت کی کرپشن سے بری ہوئی فائلوں کا ایک انبار ان کے حوالے کیا۔ شاہد حامد کو کہا گیا کہ وہ بے نظیر بھٹو کی برطرفی کا آرڈر تیار کریں۔ دن رات ایک کر کے آخر شاہد حامد نے ان فائلوں میں سے 9 پوائنٹ تیار کیے جنہیں صدر لاغاری کو حکومت کی برطرفی آرڈر کے ساتھ چارج شیٹ کے طور پر پڑھنا تھا۔ اس چارج شیٹ میں جو الزامات لگائے گئے تھے ان میں سے کچھ ججوں کی فون ٹیپ کرنے کے الزامات، پی آئی اے، سوئی نادرن گیس آئل فیلڈز اور واپڈا میں کرپشن کے الزامات بھی شامل تھے۔ شاہد حامد نے ان تمام بڑے بڑے لوگوں کے ناموں کی فہرست بھی حاصل کر لی تھی جن کے ٹیلی فون بے نظیر بھٹو کے حکم پر ٹیپ کیے جا رہے تھے۔ اس وقت کے چیئرمین سینٹ وسیم سجاد نے خصوصی طور پر شاہد حامد کو فون کیا یہ جاننے کے لیے کہ کیا ان کا نام بھی اس فہرست میں شامل ہے جن کے فون ٹیپ کیے جا رہے تھے۔ نتھیا گلی میں واقع اس خوبصورت گھر کی بالکونی میں بارش کے قطروں کی سنسناہٹ میں میں نے اچانک شاہد حامد سے پوچھ لیا کہ کیا وسیم سجاد کا نام بھی اس فہرست میں شامل تھا۔ وہ تھوڑا سا مسکرائے اور بولے ہاں۔ میرا اگلا سوال یہ تھا کہ کیا فاروق لاغاری کے خاندان کے لوگوں کے بھی ٹیلی فون ٹیپ کیے جا رہے تھے۔ شاہد حامد نے کہا بالکل۔ ایک بات میرے ذہن میں بار بار آ رہی تھی کہ آخر اتنی رات گئے بے نظیر بھٹو حکومت توڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا یہ کام دن میں نہیں ہو سکتا تھا؟ اس پر شاہد حامد نے ایک نئی کہانی سنائی۔ دراصل صدر لاغاری اس بات پر زور دے رہے تھے کہ حکومت کی برطرفی کا راز کسی صورت بھی اپنے وقت سے پہلے افشا نہیں ہونا چاہیے۔ یہی وجہ تھی کہ صرف 4 لوگوں کو اس بات کا علم تھا کہ 4 نومبر 1996 کی رات بے نظیر بھٹو حکومت توڑ دی جائے گی۔ میں نے پھر پوچھ لیا کہ وہ 4 لوگ کون تھے تو شاہد حامد بولے کہ ایک تو خود صدر پاکستان، دوسرے ان کے پرنسپل سیکرٹری شمشیر خان، آرمی چیف جہانگیر کرامت اور چوتھے وہ خود تھے۔ منصوبے کے مطابق بے نظیر بھٹو کی برطرفی کے آرڈر جنرل جہانگیر کرامت کو فیکس کیے جانے تھے تاکہ وہ 111 بریگیڈ کو ہدایات جاری کر سکیں۔ تاہم جب شاہد حامد بے نظیر بھٹو کی برطرفی کے آرڈر تیار کر رہے تھے تو اسی وقت انگریزی اخبار دی نیشن کے ایڈیٹر عارف نظامی شمشیر خان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ انہیں دیکھ کر شاہد حامد گھبرا گئے کیونکہ اس مرحلے پر کسی بھی اخبار نویس کی وہاں موجودگی ان کے گیم پلان کو خراب کر سکتی تھی۔ گھبرائی ہوئی شاہد حامد نے فوراً اپنے کاغذات اکٹھے کرنے شروع کیے تاکہ عارف نظامی کی ان پر نگاہ نہ پڑ سکے۔ عارف نظامی کے اندر موجود ایک صحافی نے انہیں شک میں ڈال دیا کیونکہ ان دنوں بے نظیر بھٹو اور فاروق لاغاری کے اختلافات کی کہانیاں سر بازار فروخت ہو رہی تھیں۔ لہٰذا انہوں نے پوچھ لیا کہ وہ اس وقت پرنسپل سیکرٹری کے کمرے میں بیٹھ کر کیا چیز ٹائپ کر رہے ہیں۔ شاہد حامد کو فوری طور پر کوئی جواب نہ سوجا تو انہوں نے عارف نظامی کو بتایا کہ وہ دراصل اپنا ایک ذاتی لیٹر شمشیر خان کے کمرے میں بیٹھ کر ٹائپ کر رہے ہیں۔ شاہد حامد یہ دعا کر رہے تھے کہ عارف نظامی جلد از جلد وہاں سے جائیں تاکہ وہ برطرفی کے آرڈر تیار کر سکے۔ تاہم عارف نظامی وہاں 2 گھنٹے تک بیٹھے شاہد حامد سے گپ شپ کرتے رہے۔ شاہد حامد کے پلے عارف نظامی کی کوئی بات نہیں پڑ رہی تھی کیونکہ ان کے ذہن پر برطرفی کا آرڈر سوار تھا اور یہ نیک کام آج ہی سر انجام دیا جانا تھا۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا تھا اور عارف نظامی صاحب تھے کہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ آخر خدا نے شاہد حامد کی سن لی اور عارف نظامی ایوان صدر سے اٹھ کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد شاہد حامد نے بے نظیر بھٹو کی برطرفی کا آرڈر مکمل کیا اور صدر لاغاری نے اس پر دستخط کر دیے۔
پرنسپل سیکرٹری شمشیر خان کو بینظیر بھٹو کی برطرفی کا آرڈر دے کر جنرل جہانگیر کرامت کے پاس بھیجا گیا۔ پھر صدر لغاری کے ملٹری سیکرٹری کو اس آرڈر کی کاپی دے کر اور باقاعدہ فوج کی یونیفارم پہنا کر بینظیر بھٹو کے پاس بھیجا گیا کہ ان کی حکومت برطرف کر دی گئی ہے اور اب وہ اس ملک کی وزیر اعظم نہیں رہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز اس کو لائک اور اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔